بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک ہے پرسنالٹی اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کا کیریکٹر سے اور کیریکٹر کے بنانے سے کتنا ڈیپ اور کتنا گہرا کنیکشن ہے، اس کو ہم اس کلاس میں سمجھیں گے. ٹاپک پر جانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور آپ کے برین اسٹارمنگ کے لیے اور آپ کی سوچ کے لیے اور آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو پرووک کرنے کے لیے، آپ کی سوچ کو بڑھانے کے لیے کچھ سلائیڈیں آپ کے سامنے آئیں گی، جس میں سے یہ سلائیڈ ہے. اب اس سلائیڈ میں آپ کے اسکرین کے اوپر یہ دکھ رہا ہوگا کہ ایک واٹر فال ہے، پانی کا ایک جھرنا ہے جو بہہ رہا ہے. کیا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی پانی سے کیا فائدہ ہے ہم کو؟ کوئی بھی بتائے. حضرت پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور ابھی کلثوم فاطمہ نے بھی بتایا کہ پانی انسان کے مدد اور سپورٹ کے لیے. پانی نہ ہو تو انسان کتنے دن زندہ رہ سکتا؟ پانی نہ ہو تو ہریالی نہیں، پانی نہیں تو پیڑ پودے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاورفل، کہ پانی اپنے آپ میں ایک پاورفل چیز بھی ہے، کہ پانی اگر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بڑی بڑی بلڈنگیں بھی نہیں ٹک پاتی ہیں اس کے سامنے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان اور انسان کی زندگی کے سپورٹ کے لیے پیدا کیا. نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے. اب اس سلائیڈ کے اندر ہم کو ایک پیڑ دکھ رہا ہے. اس پیڑ سے کیا کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے؟ ایک تو کلثوم نے بتایا آکسیجن، کوئی اور بولے. حضرت ہمیں ہوا اور آکسیجن ملتی ہے. ہوا اور آکسیجن ملتی ہے. کوئی اور؟ Sir, we can inhale and exhale. اور جی ایک سبزیاں ملتے ہیں. بے شک پھل ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، اور ہوا آکسیجن ملتی ہے، اور لکڑی شیلٹر بھی ملتا ہے، لکڑیاں بھی ملتی ہیں، اسے فرنیچر بھی بناتے ہیں، اور بھی بہت سارے پیڑ کے فائدے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے فائدے ہیں. اور معلوم یہ ہوا کہ اگر پیڑ نہ ہوتے تو اس کے بغیر انسان چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ پاتا. کہ آکسیجن اگر پیڑ بند کر دیں تو انسان بہت دیر تک نہیں زندہ رہ پائے گا. بہت زیادہ تو 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، بس ختم ہو جائیں گی چیزیں. ہر جاندار ختم ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیڑ کو بھی انسان کے لیے اور لائف سپورٹ کے لیے پیدا کیا. نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے. اب یہاں پہ ہوا چلتی دکھ رہی ہے، بادل گزرتے دکھ رہے ہیں. ہوا کا اور بادل کا کام کیا ہے؟ بارش برسانا. بادل کا کام بارش برسانا ہے. کہ بادل نہ صحیح ٹائم پر بنے، ماڈرن نہ بنے، بارش نہیں ہو. بارش نہیں ہوگی تو کتنا بھی انسان گراؤنڈ واٹر استعمال کرے، زمین میں ہریالی نہیں آتی. ہریالی جو یہ شرب ہیں، یہ گھاس پھوس ہیں، یہ دھان ہیں، یہ گیہوں ہیں، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے. حالانکہ بادلوں میں بھی اتنی طاقت ہے، اور اس میں تھنڈر اسٹارم آتا ہے، کبھی کبھی بجلی کڑکتی ہے کہ بجلی گر جائے تو انسان مر جائے. لیکن اس کے باوجود بھی اس بادل کو اور اس ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا. ہوا بادلوں کو لے کر کے جاتی ہے، ہوا سے موسم چینج ہوتا ہے، بارش کا نظام صحیح ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو بنایا کہ جب تک یہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک چیزیں ہری نہیں ہوتی ہیں، زمین میں گویا ایک طرح سے زندگی نہیں پیدا ہوتی. بارش کا صحیح نظام ہوتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں پانی آتا ہے، اور یہ پانی دریاؤں میں جاتا ہے، ڈیم میں سٹور ہوتا ہے، اور پورے سال کئی کئی شہر اس پانی کو پی کر کے جیتے ہیں. زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین کے اندر جا کر کے سٹور ہوتا ہے، پھر گراؤنڈ واٹر کی شکل میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. پیڑ پودوں کو لگتا ہے تو ہریالی ہوتی ہے، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. یعنی پانی کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. نیکسٹ. اس میں آپ کو اڑتا ہوا پرندہ، دوڑتا ہوا چیتا، دوڑتا ہوا گھوڑا اس سلائیڈ میں دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا پرپز ہو سکتا ہے ان جانوروں کے پیدا گھوڑے کو ہم حضرت گھوڑے کو انسانوں کے لیے
ون پلیس ٹو اندر ٹریول کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ون پلیس ٹو اندر پلیس، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے، اور یہ نیچرل سواری ہے، نیچرل ویہیکل ہے، کیونکہ ہماری اسکوٹی میں تیل نہیں تو اسکوٹی بیکار پڑی ہوئی ہے، الیکٹریسٹی غائب تو الیکٹرک اسکوٹی بیکار پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیچرل سواری بنایا ہے کہ زمانے دراز سے یہ گھوڑا انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان پہنچ سکتا ہے، بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ساری کی ساری چیزیں جب تباہ ہوں گی تو پھر سے گھوڑے کی سواری واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی بنایا کہ ہواؤں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ فضا سے دیکھتے ہیں اور شکار کرتے ہیں اور نیچر میں بیلنس ہوتا ہے۔ درندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان کے ذریعے سے بیلنس ہوتا ہے، ان کا بھی پرپز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہیومن لائف یا نارمل لائف کے سپورٹ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا، اس کا بھی ایک پرپز ہے، اس سے بھی ہیومن لائف کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، حالانکہ یہ اپنے آپ میں ایک دہکتا ہوا ایک اسٹار ہے، لیکن اس کو دنیا اس کے سسٹم میں اللہ نے ہم کو باندھ دیا، سولار سسٹم کی فیملی میں اللہ نے ہم کو رکھا، اور یہ سورس آف انرجی ہے۔ سورج نہ نکلے تو پھر انرجی نہ پیدا ہو اور انسان جو ہے ایک دم سست ہو کر کے پڑ جائے، بہت زیادہ اس کی آگ ٹیمپریچر بڑھ جائے تو بھی دشواری، اس کا ٹیمپریچر بہت زمین کا ٹیمپریچر بہت کم ہو جائے تو بھی دشواری، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے۔ گویا اللہ نے اتنی بڑی چیز جس تک انسان پہنچ نہیں سکا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہیومن لائف اور انسانی زندگی کے لیے رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واٹ از دا پرپز آف ہیومن؟ اللہ نے ہر چیز کو پرپزفل بنایا، پانی کو، ہوا کو، آکسیجن کو، جانوروں کو اور پیڑ پودوں کو، سورج کو، چاند کو پرپزفلی پیدا کیا، بٹ واٹ از دا پرپز آف ہیومن؟ انسان کا کیا فائدہ ہے؟ انسان سے نہ تو آکسیجن نکلتا ہے، انسان نہ تو بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان نہ تو ہوا میں اڑ کر کے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، انسان نہ تو چیتے کی طرح دوڑ کے ہرن کو پکڑ سکتا ہے، انسان نہ رات کسی پول پر لٹک کر کے روشنی بھی نہیں دیتا۔ انسان کا کام کیا ہے؟ کیا انسان کا کام یہی ہے کہ کھاؤ پیو چلے جاؤ مستی کرو؟ کیا ہے حضرت پرپز؟ انسان کا کام ہے عبادت کرنا۔ حضرت انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے، ہاں، انسان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت کو انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کام کو دے کے بھیجا ہے اس کام کو کرنا۔ اللہ نے دو کام دیا ہے، ایک کام تو یہ دیا ہے کہ تم صرف اور صرف میرے فرما بردار بن کر کے رہنا، میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا، میرے علاوہ کسی سے دعا مت مانگنا، اور میرے علاوہ کسی کے محتاج مت بننا، میری بندگی کرنا۔ ایک کام تو اللہ نے یہ دیا ہے، اور دوسرا کام یہ دیا ہے کہ تم کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو تمہارے سپورٹ کے لیے سب کو دے دیا گیا ہے۔ گویا جتنے بھی ہیں وہ آل آف دیم جو ہیں وہ دے آر سرونٹ آف ہیومینٹی، انسانیت کے نوکر ہیں۔ وہ اللہ نے بنایا ان کی خدمت کے لیے، سورج کو ان کی خدمت کے لیے، پانی کو ان کی خدمت کے لیے، ہوا کو ان کی خدمت کے لیے، آکسیجن کو ان کی خدمت کے لیے، اور اللہ نے کہا کہ ان سارے ریسورسز کا تم کو خیال بھی رکھنا ہے اور ان کو ضرورت کے بقدر استعمال کرنا ہے اور میری بندگی کو پورا کرنا ہے۔ اب اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دیا ہے، کیا زندگی اسی کام کے لیے ہے کہ مستیاں کریں، جو دل چاہا کھایا، جو دل نہیں چاہا اس کو اٹھا کے پھینک دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آدھا پلیٹ میں چھوڑا اور آدھا جو ہے دسترخوان پر چھوڑا اور گندگی کر کے اٹھ گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند اور سورج اور ستارے اور پانی اور ہوا کو ہماری خدمت میں اس لیے لگایا کہ خالی جنک فوڈ کھا کھا کر کے اپنے زبان کو اور اپنے پیٹ کو خراب کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ دن رات موبائل میں بزی رہیں، کبھی کینڈی کرش میں بزی رہیں تو کبھی لوڈو میں بزی رہیں تو کبھی جو ہے کار اسٹرائک میں بزی رہیں، کبھی اس میں بزی رہیں؟ کیا اللہ نے اس پرپس کے لیے پیدا کیا؟ اگر یہی پرپس ہے تو پھر یہ امیج بھی ہمارے لیے رہنا چاہیے کہ کیا ان کی کیا غلطی تھی، ان بیچارے معصوم بچوں کی، کہ جو کوڑے کچرے میں سے اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں؟ کیا یہ پرپس ہے؟ یہ پرپس ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا جو پرپس ہے وہ پرپس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لائف دیا ہے، ہمیں جو زندگی اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ نے دو حصوں میں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں ایک فزیکل باڈی دیا ہے، ایک جسم دیا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح، ایک سول کو رکھا ہے. تو کلیکشن آف فزیکل باڈی اینڈ سول از ہیومینٹی. انسان اور انسان کی زندگی جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے اور مکسچر ہے. اگر جسم نہیں ہے تو پھر روح کا وجود نہیں ہے، اور اگر جسم بہت اچھا ہے مگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی شخص نے خبر دیا آ کر کے امام صاحب چلیے چلیے ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے، چل کے اذان دیجئے. امام صاحب دوڑ کے گئے اذان دینے کے لیے، اور کمرے میں پہنچے. امام صاحب اذان دیجئے اذان دیجئے. امام صاحب پوچھیں بھائی بچہ کہاں ہے؟ کہا نہیں، وہ روحانی ہے، ابھی اس کا جسم نہیں ہے. تو امام صاحب کہیں گے بھائی بھوت پرے شیطان کے لیے لایا ہے کیا میرے لیے؟ جب تک انسان کا جسم نہ ہو اس وقت تک وہ اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ روح کے بغیر، جسم کے بغیر روح کا وجود نہیں ہے. اور اگر روح نہیں ہے، کتنا بھی انسان بہت ہینڈسم ہو اور بہت ہی اسمارٹ ہو، ایک انسان خبر دے کہ میرے شہر میں بہت ہی اسمارٹ شخص آیا ہے، ایسا ہی اسمارٹ شخص آیا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کی گھڑی جو ہے سونے کی ہے، اس کا چشمہ، اس کا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، پلاٹینم جڑا ہوا ہے، اور اس کے جوتے جو ہیں وہ 1-1 کروڑ روپے کے ہیں، اور اس کا جو ڈریس ہے ایک ٹائی بھی 1 لاکھ روپے کی ہے، اور لوگ دوڑے ہوئے جائیں اور وہ شخص مردہ ہے. تو لوگ کہیں گے یہ انسان ہے کہ مردہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کتنا بھی اچھا ہینڈسم انسان ہو جائے، اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. تو پرسنالٹی میں باڈی کو کتنا ہم کو سنوارنا ہے، روح کو کتنا سنوارنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے سمجھنے کو. جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسے ہی مر گئے، کتنا بھی گھر والے محبت کرنے والے ہوں، روئیں گے تو بہت، لیکن جلدی چاہیں گے کہ اس کا جسم سڑنے سے پہلے مٹی میں ڈال دو تاکہ مٹی میں جا کر کے مٹی میں سڑے، ورنہ گھر میں سڑنے لگا تو پورا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا انسان. لیکن روح وہ یہاں پر بھی ہے، اور روح کیا ہوگی؟ مرنے کے بعد نکل کر کے پھر اللہ کی طرف چلی جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال و جواب کریں گے. جسم تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح کے اندر کیریکٹر ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. دنیا میں رہ کر کے جن لوگوں نے اچھے کام کیے آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کا نام صرف ان کے کیریکٹر اور بیہیویئر کی وجہ سے یاد ہے. APJ عبد الکلام بہت خوبصورت نہیں تھے فزیکلی، لیکن انہوں نے جو کیریکٹر دیا ملک کے لیے، جو کیریکٹر دیا بچوں کے لیے، جو کیریکٹر دیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے، آج ان کو یاد کیا جاتا ہے. ایسی بہت ساری پرسنالٹیز، ہمارے بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، اور سیدنا اور سید الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب نے کچھ ہم کو دیا ہے. اور یہ چیز کیا دی ہے ہم کو ان بزرگوں نے، ان بڑوں نے؟ کہ ہماری روح اللہ کے پاس سے بہت پاک آئی تھی. اللہ نے ہمارے جسم، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونکا. جسم ختم ہو جائے گا، روح اللہ کے پاس جائے گی، اور روح سے اس کے کیریکٹر اور اس کے بیہیویئر کے بارے میں ہی سوال ہوگا. اور یہ سوال ہوگا کہ تم کو کھانا پینا ہم نے دیا، تم کو ہاتھ پیر ہم نے دیے، تم کو ہم نے ہر چیز دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو جب یہ سوال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی اس پر انسان محنت کرتا ہے، جو ختم ہونے والی اس پر انسان محنت نہیں کرتا. تو پھر ہم کاسمیٹکس کے چکر میں، کریم کے چکر میں، پاؤڈر کے چکر میں، اس کے چکر میں اپنا وقت نماز اور وضو کے مقابلے میں زیادہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ وی ہیو ٹو ریئلائز، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتنا بھی کاسمیٹک کا استعمال کر لے، جسم بوڑھا ہوگا ہی اور بوڑھا ہو کے مر جائے گا. لیکن اگر روح کو چمکانے کے لیے محنت ہو گئی تو روح چمکتے چمکتے ایک عام انسان سے ولی وقت بن سکتی ہے. اس دنیا کے اندر کوئی شخص خدا نہیں بن سکتا، اس دنیا کے اندر کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، باقی ولی بن سکتا ہے. اولیاء کرام ایک عام انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنی روح پر
اتنی محنت किया कि उनकी रूह चमक चमक करके अल्लाह के दोस्तों में, अल्लाह वालों में शुमार हो गई, बुजुर्गान दीन कहलाए वो। हालांकि बोरिए पर बैठने वाले, कई कई दिन में एक वक्त खाना खाने वाले, लेकिन उनका जिस्म तो खत्म हुआ मगर उनकी रूह, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार आज भी हमारे दिलो दिमाग में है, और हम अकीदत से उनका नाम लेते हैं। और जब भी नाम लेते हैं तो किसी को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, किसी को अलैहिस्सलाम कहते हैं, किसी को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। तो पता ये चला कि पर्सनालिटी जिस्म का नाम नहीं है। लैसल जमालो बि अस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदबी। ये खूबसूरती जो है, ये जो हुस्न है, ये फिजिकल बॉडी की नहीं है, कपड़ों की नहीं है। कपड़ों से खूबसूरती नहीं होती है, बल्कि खूबसूरती उसको वो होती है कि रूह इतनी अच्छी हो कि नाम लिया जाए तो अदब के साथ लिया जाए, इज्जत के साथ लिया जाए। अल्लाह की फरमाबरदार, माँ बाप की फरमाबरदार, बड़ों की फरमाबरदार, और रिस्पेक्ट करने वाले मिजाज और अच्छे जबान इस्तेमाल करने वाले। तो कैरेक्टर बिल्डिंग कोर्स इसी चीज का नाम है कि अपनी रूह को हम अपने कैरेक्टर और बिहेवियर के अकॉर्डिंग अच्छा रखें। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें एक इमेज है जिसमें लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी इज लाइक एन आइसबर्ग। जो ठंडे समुंदर होते हैं, उन ठंडे समुंदरों में बर्फ जमती है, और बर्फ जमते जमते नीचे एक बहुत ही सॉलिड पहाड़ की तरह बन जाती है, लेकिन ऊपर टिप दिखती है सिर्फ उसकी, उसका एक ऊपर का छोटा सा हिस्सा दिखता है। ऐसे पहाड़ों को ऐसे टिप को आइसबर्ग कहा जाता है। दूर से देखने में छोटा सा बर्फ का टुकड़ा दिखता है, लेकिन अंदर पूरी की पूरी सॉलिड रॉक और चट्टान छुपी हुई होती है। और उसका नुकसान यह होता है कि आने वाला जहाज उसको देख करके धोखा खाता है और उससे टकरा, और जहाज ये समझता है कि ये बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, हम उसे टक्कर दे के किनारे हटा देंगे, लेकिन नीचे के चट्टान की वजह से वो टूट करके डूब जाता है और बिखर जाता है। सिमिलरली इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी होती है, और हमारी पर्सनालिटी जो है वो एक आइसबर्ग की तरह से है, और ये जिसमें एक छोटा सा हिस्सा हमको दिखाई देता है, बाकी हमारी पर्सनालिटी पूरी की पूरी अंदर छुपी हुई होती है। ऊपर क्या दिखता है? हमारा बिहेवियर दिखता है, हम जो जबान यूज करते हैं वो दिखती है, लेकिन हमारी पूरी पर्सनालिटी अंदर छुपी हुई होती है कि हमारे थॉट्स क्या, हम सोच क्या रहे हैं, हमारी बिलीफ और हमारा फेथ क्या है, हमारी वैल्यूज, हमारे दिमाग की सोच और हमारा जिंदगी के अकदार क्या है। ये अंदर से जितना हम अपने आप को सुधारेंगे, ऊपर से उतने अच्छे होंगे। एक शख्स गाली बोलता है बार बार, बात बात पे, इसका मतलब है कि अंदर की पर्सनालिटी उसकी सड़ी हुई है, उसका दिल गंदा है। एक शख्स गंदी बातें सोचता है, गंदी बातें कहता है, इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से एक गंदा बर्तन है, सड़ा हुआ बदबूदार बर्तन है, उस सड़े हुए बदबूदार बर्तन में हम कस्टर्ड डालें या सेवइयां डालें या अच्छा दूध डालें या फिरनी डालें, अच्छी चीज भी डालें तो सड़ जाती है। इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी का इनर पार्ट है, वो है हमारा दिल, हमारी सोच, हमारा दिमाग। अगर हमारी सोच में, हमारी दिमाग में गंदगी है, गंदे ख्यालात हैं, तो फिर उसमें हम नमाज भी डालें, कलमा भी डालें, इबादत भी डालें, तो अच्छी चीज भी उस सड़ी चीज में जाके खराब हो जाती है ना। कलमे के टाइम पर इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि कलमे तय्यब को तय्यब क्यों कहते हैं। उस वक्त आपको ये बात बताई जाएगी कि जब तक गंदे बर्तन को साफ न कर लिया जाए, पूरी तरह से मांज न लिया जाए, तब तक उसमें अच्छी चीज नहीं डाली जा सकती। गंदे बर्तन को साफ कर लिया जाए, मांज दिया जाए अच्छी तरह से, बास ले ली जाए, खुशबू ले ली जाए कि हाँ बदबू नहीं आ रही है, तो फिर उसमें दूध डाल दिया जाए, तो उससे चाय भी बन सकती है, खीर भी बन सकती है, मिठाई भी बन सकती है, खोआ भी बन सकता है। इसी तरह से हमारी रूह का अंदर का हिस्सा है कि अंदर के हिस्से को साफ कर लिया गया, झूठ से, गीबत से, शिर्क से, फसाद से, फिस्क से, फहाशी से, तो उसके अंदर कलमा भी काम का होगा, नमाज भी काम की होगी। और इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल भी हम दिया करते हैं कि जिस तरह से बाहर का कचरा, बाहर की गंदगी अगर बाहर
दरवाजे पर एक गोश्त का सड़ा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक बच्चा उसे उठाता है और उठा करके फ्रिज में ला करके, जहां अच्छा गोश्त रखा है, बादाम रखा है, आम रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, अच्छी बिरयानी पकी रखी है, उसमें रख देता है। तो बाहर की गंदगी अंदर ला करके उसने रख दिया, तो बाहर की एक गंदगी की वजह से फ्रिज की अंदर की तमाम चीज सड़ जाती है, बदबूदार हो जाती है, और पूरी फ्रिज को साफ करना पड़ता है, अच्छी चीजों को भी फेंकना पड़ता है, फेंका जाती है अच्छी चीजें भी, बिकॉज ऑफ वन डर्टी थिंग, सिर्फ एक बुरी चीज की वजह से। इसी तरह से आवर हार्ट इज आल्सो लाइक अ फ्रिज, हमारा दिल एक स्टोरेज फ्रीज की तरह से है, जिसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं, नमाज हम रखते हैं, रोजा रखते हैं, जिक्र रखते हैं, कुरान की तिलावत रखते हैं, और तहज्जुद रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, मगर बाहर से गंदी चीजें उसके अंदर डाल देते हैं। नतीजा यह होता है कि फिर अच्छी चीजें भी सड़ने लगती हैं और हर चीज सड़ जाती है फिर, और अल्लाह के पास निकाल के हर चीज को फेंक दिया जाता है। तो पर्पस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग क्लास इज दैट कि हम अपने दिल को, अपनी रूह को पाक बना लें। रूह पाक होगी तो जबान पाक होगी, क्योंकि एक गिलास के अंदर, एक बॉटल के अंदर गिरती वही चीज है जो उस बॉटल में रखी जाती है। बॉटल के अंदर खून रखा जाए तो उसको खोल करके लेबल जमजम लगा दिया जाए, तो खोला जाएगा तो खून है तो खून ही गिरेगा, जमजम नहीं गिरेगा। जमजम है, ऊपर खून लिख दिया जाए तो जमजम ही गिरेगा। तो दिल में जो चीज है वही जबान से आएगी। इसीलिए हर इंसान को, जैसा भी कहा कि चांद सूरज सितारे सब मदद कर रहे हैं हमें, तो हमें अल्लाह का बंदा बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने दिल को हम अच्छा रखें। और दिल एक बार अच्छा हो गया तो सोच भी अच्छी होगी और जबान भी अच्छी होगी, और अच्छी जबान वाला ही इंसान अच्छा मुसलमान बन सकता है। गंदी जबान वाला, गालियां देने वाला, झूठ बोलने वाला शख्स, उसका दिल गंदा है, वो कितनी भी नमाज पढ़ ले तो गंदे दिल के साथ नमाज भी कबूल नहीं होती है, हज भी कर ले तो कबूल नहीं होता, जब तक कि सच्ची तौबा ना कर ले। अब यहां पर एक इमेज है, इस इमेज को देखकर जो एडवांस पिछले बैच के बच्चे हैं, उनमें उनमें से किसी को अगर कोई स्टोरी याद आ रही है तो वो हाथ उठाएं और इस स्टोरी को नैरेट करें। कुलसुम फातिमा स्टोरी को नैरेट कर रही हैं, आप सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टोरी ये रिप्रेजेंट करती है कि द किलर एटीट्यूड ऑफ अ पर्सनालिटी, क्योंकि इस स्टोरी का पूरी स्टोरी ये है कि एक सांप एक कारपेंटर की दुकान में घुस जाता है। तो जब वो जैसे ही घुसता है तो वो एक सौ से टकरा जाता है, आरी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसको वो लगता है कि अरे मुझे कौन टक्कर देने वाला है, मैं तो उसको एकदम डस के एक बार में ख़त्म कर दूंगा। तो जैसे वो डसता है क्योंकि वो एक लोहा था इसलिए उसके मुंह में फिर से जहर चला गया और उसी को नुकसान हुआ। फिर वो और गुस्से में आ गया सांप कि मुझे ऐसा करा है, अभी बताते लपेट के डसता हूँ। तो जब लपेटा तो उसकी जो एकदम शार्प एजेस थे उसकी वजह से उसकी बॉडी में वो आयरन धंसता गया और आखिर में वो मर ही गया। जब सुबह में आके देखा गया तो वो सांप मरा पड़ा हुआ था। तो इस स्टोरी का ये मोरल है कि अगर हम लोग दूसरों को हार्म करने जाएं तो हम लोग का खुद ही का नुकसान होता है। जैसे किसी और के लिए गड्ढा खोदें तो खुद ही गिर जाते हैं एक दिन उस गड्ढे में। अभी आपने सुना कि यहाँ पर एक स्टोरी है, आप भी इसको, जो न्यू बच्चे हैं, ये न्यू बच्चे इस स्टोरी को अपने नोटबुक में बाद में नोट करें, नेक्स्ट वीक हम क्वेश्चन करेंगे। टाइटल है कि द किलर एटीट्यूड ऑफ अ पर्सनालिटी। झूठ बोल करके किसी को नुकसान करने वाला अपने दिल के हिस्से को सड़ाता है, किसी की चुगलियां बोल करके, इसकी गीबत करके अपने लिए नुकसान करता है, किसी से प्रिजुडाइज हसद करके वो अपने लिए नुकसान करता है। कौन करता है? जिसका दिल गंदा होता है। तो इस स्टोरी का मॉरल ये निकल करके आया कि जिस तरह से आपने देखा कि सांप ने आरे को डसा, जबकि उसका काम नहीं था डसने का वहां पे,
مگر آرے کو ڈسا، آرے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سانپ کا دانت ہی خراب ہوا۔ سانپ نے اور غصے میں آ کے آرے کو لپیٹ کر کے اس کو توڑنے کے لیے غصے میں آ کے لپیٹ لیا، تو غصے میں آ کر کے سارے آرے کے جو شارپ ایج تھے، دانت تھے، اس کی باڈی میں گھس گئے اور سانپ پھر چھٹپٹا کے خود ہی مر گیا۔ تو مورل نکلا، تھاٹس آف دا ہارمنگ ادرس آر سیلف ڈسٹرکشن، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکریں جو ہیں اپنے لیے تباہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ بچے جو ماں باپ پہ شاؤٹ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ ان کے لیے تباہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کا کیا ہے، ماں باپ کا دل تھوڑی دور دکھے گا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتے ہیں، وہ دعا ہی کریں گے۔ مگر یہ عادت بن گئی کہ نہیں، چلائیں گے تو امی بات سنیں گی، چلائیں گے تو ابا بات سنیں گے، اور کہہ دیں گے نہیں میری زندگی میں جو چاہوں کروں، تو پھر کل کو آپ جب ماں باپ بنیں گے تو آپ کے بچے دو ہاتھ آگے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ کسی استاد کی رسپیکٹ نہیں کیا، کلاس کی رسپیکٹ نہیں کیا، تو کس کو نقصان ہوگا؟ وہ خود اپنے آپ کو پلٹ کر کے نقصان ہوگا، کیونکہ روح کی گندگی پلٹ کر کے اسی انسان کے اوپر آتی ہے جو اپنی روح کو گندا کرتا ہے۔ دا کلر ٹنگ، قاتل زبان، کلر ٹنگ، اس سے کیا مورل نکل کے آتی ہیں چیزیں؟ آپ میں سے اولڈ اسٹوڈنٹس میں سے کوئی اور بتائے ادر دین کلثوم فاطمہ؟ کوئی اور پچھلے بیچ میں سے کوئی بتائیے اس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کلر ٹن کی ایک کہانی ہے جو حضرت نے سنائی تھی کہ ایک مرتبہ جو راجا رہتا، وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ میرے سامنے لاؤ۔ تو وہ سپاہی جا کر ایک زبان لے کر راجا کے پاس پیش کرتا ہے۔ پھر راجا کہتے ہیں، اسی سپاہی کو راجا پوچھتے ہیں کہ سب سے بہتر چیز کون سی ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو پھر اس سپاہی نے زبان لا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان کو ہمیں سوچ سمجھ کر یوز کرنا ہے، ورنہ یہ سب سے بری چیز بن جائے گی اور ہمیں جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر ہمیں اسے صحیح طور پر استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے سب سے اچھی چیز بنے گی، اور اس کا سبب یہی زبان ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ بہت خوب، جزاک ماشاء اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اور کوئی اس پر کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہیں گی یا چاہیں گے؟ حضرت اگر اس میں کوئی بھی اگر کسی بھی وقتی یا پھر انسان کو کچھ برا بھلا کہہ دے، تو وہ اگر مذاق میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے برا بھلا، تو ہم کو بد دعا جیسے لگ کے ہمارا کریئر تو ایسا خراب ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ چلیے، بہت اچھی خوشی کی بات ہے کہ نیو بیچ کے سے ارحان احمد نے بہت اچھے پوائنٹ پیش کیے کہ زبان سے کسی کو تکلیف دیا اور اس کا دل دکھ گیا اور اس کی آہ نکل گئی، بد دعا نکل گئی، تو انسان کا کیریئر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اینی ون، اور کوئی اور؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جیسے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ بہت برا کام کر رہا ہے، اس کو بہت گناہ ملے گی، اور کوئی اگر گانا گا رہا ہے تو گانا گانا بھی ایک غلط کام ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اب اس سے کلر ٹنگ، ابھی آپ نے پیچھے دیکھا، یہ جو بھی دیکھا آپ نے، یہ جو بیہیویئر والا ٹاپک دکھ رہا ہے نا، یہ بیہیویئر کیسے پتا چلتا ہے؟ زبان سے پتا چلتا ہے۔ سب سے پہلے ایک پرشین پوئٹری ہے، تامرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک انسان زبان نہیں کھولتا تب تک اس کی اچھائی اور برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک کامن سی ایگزامپل ہے کہ زبان ایک لاک، ایک تالا ہے، اور دماغ اور دل ایک اسٹور ہے، اور ایک شاپ ہے، دکان ہے۔ جب یہ تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے، شٹر اٹھتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ اسٹور میں سونے اور چاندی اور خوشبو ہے یا سڑے ہوئے چمڑے اور بدبو ہیں۔ تو جو بھی ہمارے دل کی چیزیں ہیں وہ زبان سے ہی آتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، the tongue is the representative of the heart۔ زبان دل کی ترجمان ہے، اور ایٹیٹیوڈ کسی کا بھی سامنے آتا ہے تو یہ ایٹیٹیوڈ پہلے بیکاز آف دی ٹنگ، زبان کی وجہ سے آتا ہے، اور وہ زبان جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کی بھی زبان ہے جو جنت میں لے جاتی ہے، اولیاء کی زبان ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
ایک ٹیچر کی زبان ہے جو ہم کو انجینئر اور ڈاکٹر اور عالم اور فاضل بناتی ہے، اور ایک راستہ دکھانے والے کی زبان ہے جو بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جب محبت کے ساتھ کھلتی ہے تو دشمنوں کو ایک کر دیتی ہے، لیکن یہی وہ زبان ہے کہ جب گندگی کے ساتھ کھلتی ہے تو زبان نہیں، آپ امیج دیکھیے، غور کیجئے اور اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے کہ سانپ اور بچھوؤں کی طرح دکھتی ہے، دروغ، جھوٹ نکلتا ہے، غیبت نکلتی ہے، اذیت، تکلیف نکلتی ہے، دشنام، گالی نکلتی ہے، ذلیل کردن، انسلٹ نکلتی ہے، آبروریزی، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھاڑنا نکلتی ہے، سرزنش، سلینڈرنگ نکلتی ہے، مسخرہ، کسی کا مذاق اڑانا نکلتا ہے، لقب بد، بیڈ ٹائٹل نکلتا ہے، اور یہ زبان کاٹتی بہت تیزی کے ساتھ ہے، حالانکہ اس میں ہڈی نہیں ہے، مگر اس زبان کا کاٹا ہوا جو ہے وہ جی نہیں پاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری پرسنالٹی میں جس چیز کو سب سے زیادہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہماری زبان، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت دلانے کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ تو زبان گندی ہوتی ہے کب، روح گندی کب ہوتی ہے، اس کے کچھ سمٹمز ہیں، اور ان سمٹمز میں سے 3 بڑے سمٹمز ہیں، ویسے 7 اسپریچول ڈیسیز ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو طہارہ آف کیریکٹر اور بیہیویئر اور سول میں، لیکن 3 بڑے سمٹمز ہیں جو ہماری زبان کو گندا کرتے ہیں: ایگو، تکبر، غرور اور گھمنڈ۔ اسی غرور اور گھمنڈ میں انسان دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی توہین کرتا ہے۔ جیلسی، حسد، جلن، بیک بائٹ، غیبت، اور حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، ایگو ہوگا، وہ تو جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہماری پرسنالٹی کو برباد کرنے والی چیزوں کے اندر آج ایڈکشن بھی بہت تیزی سے بن رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ ایک پورا سیشن آپ لوگوں کے لیے کیا جائے گا تاکہ آپ بچے اس سے باخبر رہیں کہ ایڈکشن میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ خاص طور پر موبائل ایڈکشن آپ کے لیے کتنا زہر ہے آپ آج نہیں سمجھ رہے ہیں، امی ابا سے لڑ جاتے ہیں، لیکن آج آپ کی ایج 10 سال، 12 سال، 14 سال، 16 سال ہے، اس طرح سے موبائل پر راتیں آپ کی گزرتی رہیں مستقل، تو یہ موبائل آپ کو 30 سال کی عمر میں جب اس طرح کا بوڑھا بنائے گا، تب اس وقت تب امی ابا یاد آئیں گے کہ میرے ابا صحیح کہا کرتے تھے، امی صحیح غصہ کیا کرتی تھی، کاش میری اماں نے میری ضد کو نہ سنا ہوتا، میرا موبائل توڑ دیا ہوتا، مجھے بھی مار کے پھوڑ دیا ہوتا تو صحیح تھا، آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کلاس ہوگی، لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ ہمارے کیریکٹر کو اور ہماری پرسنالٹی کو یہ ایڈکشن کتنا برباد کر رہا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے گڈ مسلم، آپ اس کیریکٹر کو بچائیے اور موبائل سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے، فوراً دور کر لیجئے۔ جس ایج میں آپ ہیں، 10 سال، 14 سال، 15 سال کی ایج میں، سوشل میڈیا پر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، اسنیپ چیٹ سے ہو جائے چاہے اس کے آگے کی چیزیں ہو جائیں، یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈبا رہی ہیں۔ آج مستیاں کر کے آپ خوب مزے کر لیں گے، لیکن آپ کا ٹائم جب برباد ہو جائے گا اور کل جب کسی نیٹ یا کسی کوچنگ کے وقت میں بیٹھیں گے تو ایک لفظ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ یہاں اس کلاس میں کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نیٹ یا سی ای ٹی اور اس طرح کے کمپیٹیٹیو ایگزامز کریک کیے ہیں، ان سے نیکسٹ ہم لوگ کبھی سنیں گے کہ انہوں نے کیسے اتنے رینک حاصل کی اور کیسے یہ کمپیٹیٹیو ایگزام کریک کیا، انہوں نے کیسے پڑھا، کس طرح سے انہوں نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑا، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، عطا کیا۔ آپ بھی اس سلسلے میں خبردار رہیے۔ یاد رکھیے کہ بیڈ ہیبٹس کیا ہیں؟ بیڈ ہیبٹس آر لائک چینز that are too light to feel until they are too heavy to carry۔ مارین بوفے کا یہ کوٹیشن ہے کہ برے عادات، بری باتیں، بری عادتیں، بیڈ ہیبٹس جو ہیں ایک چین کی طرح سے ہیں، اور وہ دیکھنے کے لیے تو بڑی ہلکی دکھتی ہیں، لیکن دھیرے 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 پیروں میں جکڑ کر کے اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ پھر ہم اس میں چل نہیں سکتے، اور یہی بری عادتیں لے کر کے انسان جب پہنچے گا تو پل صراط پر لڑک جائے گا جہنم میں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو بچائے۔ اور اسی طرح کوٹیشن ہے بیڈ ہیبٹس ایزی ٹو ڈیولپ اینڈ ہارڈ ٹو لائیو وتھ۔ بری عادتیں اپنا لینا بہت اچھا ہے، کسی کے ساتھ رہ کر کے پہلے عزت سے انسان بات کرتا تھا، کلاس میں گیا ارے تورے جا رے جاگے، یہ ورڈ سیکھنا بہت آسان ہے،
لیکن دھیرے 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 یہ جب زبان بن جائے، عادت بن جائے، تو انسان اچھا نہیں رہ جاتا، برا مزاج اور بیڈ کیریکٹر کا بن جاتا، لوگ اس سے خود بھاگنے لگتے ہیں. اینڈ گڈ ہیبٹس ہارڈ ٹو ڈیولپ اینڈ ایزی ٹو لائیو وتھ. اچھے بچے کے پاس بیٹھے نماز پڑھ لیں گے، ذرا حدیث کی بات کر لیں گے، برا لگے گا، ارے یار کیا نماز کیا حدیث، برا تو لگے گا. لیکن اگر آپ دھیرے 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 اس کو ڈیولپ کرتے رہے تو یہی وہ چیز ہے جو آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. اپ ٹو یو، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا استعمال کریں. امی ابا کی ڈانٹ آج بری لگ رہی ہے تو کل آپ برے بن جائیں گے. آج بری لگ رہی ہے، چپ رہیں گے تو کل آپ اچھے بن جائیں گے. جو لوگ اچھے کیریکٹر والے ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے بیہیویئر والے ہوتے ہیں، جو اپنی روح کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ان کے سمٹمز کیسے ہوتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ڈیولپ گڈ پرسنالٹی. نمبر 1، ریمین ہیپی اینڈ لائٹ ہارٹیڈ. خوش رہنے کی کوشش کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ گرا کر کے کونے میں جا کے نہ پڑ جاؤ. یہ چیزیں تو پیش آئیں گی. ہر دن ہم ہارتے ہیں لیکن اس ہار سے سوسائٹی کو نہیں چھوڑتے. ہر دن جیتتے ہیں لیکن اس جیتنے سے ایروگنٹ اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے. ریمین ہیپی، خوش رہنے کی کوشش کرو. ایک ڈانٹ سے آپ کی زندگی کی خوشیاں نہیں ختم ہو جائیں گی. اینڈ لائٹ ہارٹیڈ، دل کو ہلکا کرو، جو بات ہے نکال کے پھینک دو. چھوٹے سے بچوں کو دیکھو، آپس میں لڑ جاتے ہیں، پھر سے وہی چاکلیٹ وہی بسکٹ مل کے کھانے لگتے ہیں. حضرت ہارون رشید سے کسی نے پوچھا تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر تم ولی بننا چاہتے ہو تو بچوں والی عادت اپنا لو. کسی نے کہا ولی بننا تو کیا کرنا؟ تو انہوں نے کہا ولی اگر تم کو بننا ہے تو بچوں کی عادت اپنا لو. کہا کیسے؟ کہا چھوٹے بچوں کو دیکھو، وہ لائٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، بہت غم نہیں لیتے، گر گئے روئے پھر ٹھیک پھر دوڑنے لگے، دوڑنا نہیں چھوڑتے. بچوں کو دیکھو آپس میں کھیلتے ہیں، خوب پٹکی پٹکا، نوچ گھسوٹ، سامان چھیننا، لیکن اگلے دن پھر مل کے کھیلتے ہیں، کل کی لڑائی کو کل ہی چھوڑ دیتے ہیں. بچوں کو دیکھو کہ چیزوں کو شیئر کر کے بانٹ کے کھاتے ہیں، تم بھی شیئر کرنا سیکھ لو. تو بچوں کی عادتوں کو اپنا لو، لائٹ ہارٹیڈ بن کر کے رہو. ٹرائی ٹو اسٹے کام اینڈ انٹینس سچویشن. خاموش رہو، غصہ آئے تو خاموش رہو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پٹک دے، سینے پہ چڑھ جائے، گردن دبا دے. بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پٹک دے. بہادر وہ ہے جب اس کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے. ماں باپ کچھ کہہ دے چپ رہو، جواب مت دو، آنکھ سے گھور کر کے مت دیکھو، دم گھور کر کے مت دیکھو کہ اماں کہے کہ اکھیا پھوڑ دیں گے. ایسا نہ ہونے دو. اسٹے کام. ٹینشن آئے خاموش ہو جاؤ، پانی پی لو، اور یہ سمجھو کہ تمہاری بھلائی کے لیے. ماں باپ کا ہاتھ اگر کہیں پڑ گیا مار کے لیے تو اس کو برا مت سمجھو اور لا کے پولیس کو مت دکھاؤ کہ میرے ابا نے مارا ہے، امی نے مارا ہے. امریکہ یورپ میں ہو رہا ہے، اب انڈیا میں بھی ہونے والا ہے کہ امی ابا مار دے تو پولیس پکڑ لے جاتی. امی ابا اگر ماریں گے آپ کے ادب کی اصلاح کے لیے تو جہنم کی اور قبر کی عذاب اس پر نہیں آئیں گے. کیپ این اوپن مائنڈ، کھلا دماغ رکھو. کیوں ٹینشن میں آ رہے ہو؟ آج سے یہ کارٹون دیکھ کے وہ کارٹون دیکھ کر کے یہ گیم ہار گئے تو ٹینشن میں آ گئے. ارے بھائی گیم تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہاری زندگی تمہارا اوپن مائنڈ ہونا ہے. کھلے رہو، ختم تو ختم. ڈیولپ ماڈسٹی، ایمانداری لے کر کے آؤ اپنی زندگی میں. سوچو اللہ کے کتنے ایماندار ہو، اپنے ماں باپ کے کتنے ایماندار ہو، کتنے وفادار ہو. بلڈ گڈ ہیبٹس، اچھی عادتیں بناؤ. اچھی عادتیں بناؤ گے کل تمہیں لیڈرشپ آئے گی. اس طرح سے بناؤ کہ تم سجدہ کرنے والے بنو. اللہ تمہارا روزانہ نام فرشتوں کے ہاں اچھی طرح سے لیا جائے. نماز پڑھو گے فرشتوں کے اچھے اس میں نام لیا جائے گا. قرآن پڑھو گے تو اللہ تمہارا نام روز لیں گے. اچھے اسٹوڈنٹ بن کر کے رہو، ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ بن کر کے رہو کہ تمہیں پریفیکٹ کہا جائے، تمہیں ڈسپلنڈ کہا جائے، تم پر بھروسہ کیا جائے. قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اکیڈمک تعلیم میں بھی ٹائم پر پنکچوئل بن کر کے رہو. یہ گڈ ہیبٹس ہیں، اچھی عادتیں ہیں. آج بن جائیں گی پوری زندگی آج چلائیں گی. اور آج نہیں بنانا چاہو گے، آج مستیوں میں رہو گے تو پوری زندگی ٹھیلا گھسیٹنے کو بھی نہیں ملے گا. ایسے بن جاؤ کہ ماں باپ پر اتنا بھروسہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ تم کو موقع دیں تو گود اٹھا سکو ماں باپ کو. ایسے نہ بنو کہ تمہاری موجودگی میں بھی ماں باپ اس طرح سے تڑپ تڑپ کر کے روتے رہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ کوٹیشن یاد رکھنا، یہاں پہ جو چھڑی دکھ رہی ہے یہ کوٹیشن یاد رکھنا. ان بچوں کے لیے، ان اولادوں کے لیے یہ کوٹیشن ہے کہ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے. آج تم ماں باپ کے خلاف جاؤ گے، آج ماں باپ کی باتیں بری لگیں گی،
آج ان کے حکموں پہ نہیں چلو گے تو کیا امید ہے کہ کل کو ماں باپ کو موقع ملے گا تو تم گود اٹھاؤ گے ان کو، ان کا سر دباؤ گے اور ان کی خدمت کرو گے، ان کے لیے قربانیاں دو گے؟ سوچو کہ ایسے تم ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہو یا اس طرح کے ماں باپ کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ آج تو تم کہو گے نہیں ایسا کوئی نہیں سوچے گا، تو ایسا نہیں سوچنا ہے تو اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی برا بھلا مت کہو، دوسروں کے ماں باپ کو بھی مت کہو، کیونکہ تم اپنے ماں باپ کو تو اچھا کہو، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو، ابھی ان کی بد دعا، ان کی آہ پلٹ کے آئے گی، تم اپنے ماں باپ کے لیے برے بن جاؤ گے۔ ٹو سکسیس ان یور مشن یو مسٹ ہیو سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن ان یور گول۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، اپنے مشن میں تم کو کامیاب ہونا، مشن میں کامیاب کیا ہونا ہے؟ نمبر 1 تم کو اپنے اکیڈمکس لائف اچھی سے اچھی کرنی ہے، نمبر 2 اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو اللہ یہ کہیں کہ اس بندے کو آنے دو عرش الہی کے سائے میں، دنیا میں میری عبادت کیا کرتا تھا۔ تو سنگل مائنڈڈ بن کے رہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سارے کاموں نہیں، ایک جگہ بن کے رہو، اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ اور اسی کو اس کلاس کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش ہوگی کہ آپ کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے پلس کیریئر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بیچ بیچ میں آپ کو جنرل کاؤنسلنگ کے ٹاپک بھی ہم لوگ لے کے آئیں گے، ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک آپ کو پڑھایا جائے گا تاکہ آپ اپنی پلاننگ اچھی کریں، تاکہ آپ کا کیریئر اچھا ہو، اتنا اچھا کیریئر ہو جائے کہ کل کو آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ 10 لوگوں کو دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ بنے۔ اور اس کے لیے کیریکٹر بھی اچھا ہونا ہے، تو کیریکٹر پلس کیریئر دو چیزیں ملے تو پرسنالٹی ہماری اچھی ہوتی ہے۔ اور کیریکٹر کی جو بیس ہے قرآن میں وہ ہے اے ایمان والو، وہ لوگوں جو ایمان کی حالت میں مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو، آمینو، ایمان کو ریئلائز کر لو، ایمان کو انڈرسٹینڈ کر لو، ایمان کی میننگ کیا ہے اور ایمان کا پرپس کیا ہے، ایمان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اور ایمان کا انسٹیگیشن کیا ہے، یہ کیریکٹر بلڈنگ کی بیس ہے۔ اور اس کے لیے ہمارا جو سلیبس ہے یہیں سے اگلے ہفتے شروع کریں گے، طہارت، ایمان اور اسلام۔ جو پرانے بچے ہیں ان کا ریویژن بیچ بیچ میں اس پہ کراتے رہیں گے، آپ پرانے بچے جو ایڈوانس میں ہیں وہ اس کا ریویژن کر کے خود سے پیش کریں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بیچ میں کوئز بھی ہوتی ہے ہم لوگوں کی، انعامات بھی ملتے ہیں۔ اور طہارت کا کانسیپٹ سب سے پہلے سمجھائیں گے، کیونکہ دل پاک تو دماغ پاک، دماغ پاک تو زبان پاک، زبان پاک تو پھر انسان پاک، اور انسان پاک تو ایمان اچھا، ایمان اچھا تو اسلام اچھا۔ یہیں سے انشاءاللہ بات سمجھائیں گے۔ لیکن کیسے یہ کیریکٹر بیہیویئر ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اچھی رہنمائی، درست وقت پر صحیح رہنمائی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے، کیریکٹر بلڈنگ کلاس میں یونائٹڈ ویژن کے لوگوں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، آپ پوری پابندی کے ساتھ دیکھیے، شادی بیاہ فنکشن یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آگے پیچھے آپ نے کر لیا تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک کلاس بھی آپ نے مس کیا تو ایک بہت بڑا ٹاپک جا سکتا ہے۔ قربانی دیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایبسنٹ مت ہوئیے۔ کوئی اگر بغیر انفارمیشن کی بہت مجبوری میں اگر وہ ایبسنٹ ہوتا ہے تو پھر کلاس سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ چانس دیا ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کی قدر کریں، پروجیکٹس کریں اور پروجیکٹس کر کے ہمت کے ساتھ زندگی گزاریے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ لہروں سے ڈر کر نیا کبھی پار نہیں ہوتی، جو لہروں سے ڈرتے ہیں وہ ناؤ میں نہیں بیٹھتے۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کوشش کیجئے، ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، پروجیکٹس کیجئے، پیش کیجئے۔ آپ غلط پیش کریں گے تو ہم صحیح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج غلط پیش کریں گے، کل صحیح ہو جائیں گے تو آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، گھر میں اپنے ساتھیوں کو، کل بڑے ہو کر کے اپنے آنے والے نسلوں کو آپ بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ ہمت نہیں کھونا، اللہ کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ کلاس کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ کا پراپر ایک سیشن شروع ہو جائے گا۔ آج جتنی باتیں بتائی گئی ان باتوں کے اندر جو ایڈوانس بچے ہیں ان کے لیے ریویژن تھا۔ اس ریویژن کو یاد کرنے کے ساتھ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے لیے جو پروجیکٹ دیا گیا تھا اس کو پھر سے ایک بار کلاس میں بھیج دیا جائے گا ایڈوانس بچوں کے لیے، اور آپ کا جو سیشن ہوگا وہ 7:45 سے شروع ہوگا۔ آپ 7:45 سے جوائن ہو، ویسے اس کے پہلے بھی کوئی جوائن ہونا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر پہلے سے آپ جوائن ہو جائیں گے اور ہو جائیں گی تو آپ کا ریویژن ہو جائے گا۔ ویسے آپ کو 7:45 سے آپ کی کلاس شروع ہوگی، جس میں شروع کا آپ کا پروجیکٹ ہوگا۔ تو جو پروجیکٹ آپ کو دیا گیا تو اس میں سے ایک پوائنٹ only for 2 minutes اس پر آپ کو بات کرنا ہے، اور وہیں سے پوائنٹس جڑیں گے، اور جو نیو بچے ہیں ابھی اور بچے انشاءاللہ جڑیں گے ان کے لیے کلاس اگلے ہفتے پہلے طہارہ کے کانسیپٹ سے شروع ہوگی، پھر بیچ بیچ میں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے، جنرل کاؤنسلنگ کے لیے اور اکیڈمک ٹاپک کے لیے بھی ٹاپکس آتے چلے جائیں گے۔ بس یہیں پہ آج کا سیشن پورا کیا جاتا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔